بھٹی صاحب، یہ جو ضمنی انتخاب کا رزلٹ ہے، کیا یہ شو نہیں کرتا کہ پی ایم ایل این پاپولر ہو رہی ہے، عمران خان کی پارٹی ان پاپولر ہو رہی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، تحریک کیسے چلا پائیں گے عمران صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کے خلاف؟ اور نمبر 3، آپ ایگری کرتے ہیں کہ ملک کے لیے کانٹا ہے عمران خان، اس لیے وہ کبھی باہر نہیں آنا چاہیے؟ پہلی بات میرے بھائی کے ہنستی مسکراتی عظمہ بخاری صاحبہ کو مبارکباد. یہ جو ہنا ارشد وڑائچ نے سیٹ جیتی، اور یہ صحیح کہہ رہی ہیں، تیسری مرتبہ سیٹ جیتی ہے یہ مسلم لیگ نون نے. اور ڈیفینیٹلی ارشد وڑائچ صاحب دنیا سے گئے اور اس ہمدردی کا ووٹ بھی تھا، اور ڈیفینیٹلی یہ ان کی سیٹ تھی، انہوں نے واپس لی. اور ابھی آپ بتا رہے تھے، میں نے تو نہیں سنا ابھی عظمہ صاحبہ سے، کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ فافن کی رپورٹ کمال کی رپورٹ ہے، اور جو اس الیکشن پر ہے اور اس الیکشن کو کریڈیبل کر رہی ہے. تو میں یہ پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ فافن کی رپورٹ 8 فروری 2024 کے الیکشن پر، وہ بھی کسی دن ڈسکس کر لیجئے. پلڈاٹ کی رپورٹ 8 فروری 2024 کے الیکشن پر، پتن کی رپورٹ دھاندلی اور جبر کے 64 نئے ذرائع، وہ بھی اسی پر. اور 8 فروری 2024 کا الیکشن جس پر جیتنے والوں نے بھی کہا دھاندلی ہوئی، ہارنے والوں نے بھی کہا دھاندلی ہوئی، حکومتی لوگوں نے بھی کہا دھاندلی ہوئی، اپوزیشن والوں نے بھی کہا دھاندلی ہوئی. اور یہ بھی ضرور ایک دن فافن کو کہیے کہ اب اس ملک میں پھرے اور ایک سروے کرے کہ اب الیکشنز یا انتخابات کے سسٹم سے کتنی امیدیں لگا کے بیٹھی ہے یہ قوم، یا کتنی مایوس ہے، اور الیکشن یا انتخابی سسٹم پر کتنا اعتبار رہ گیا ہے. اور اگر عمران خان کانٹا ہیں، ان کی رائے کا مجھے احترام ہے، وہ یہ سمجھتی ہوں گی، ٹھیک ہی سمجھتی ہوں گی، لیکن میرے خیال ہے اس سے بڑے بڑے کانٹے اور ہیں. اور وہ کانٹا ہے آئین اور قانون کی حکمرانی کا نہ ہونا. اس ملک میں ایک بڑا کانٹا ہے. پارلیمنٹ کا تقدس نہ ہونا اس ملک میں ایک بڑا کانٹا ہے. ووٹ کی عزت کا نہ ہونا اس ملک میں ایک بڑا کانٹا ہے. سویلین بالادستی کا نہ ہونا اس ملک میں ایک بڑا کانٹا ہے. آزاد عدلیہ کا نہ ہونا اس ملک میں ایک بڑا کانٹا ہے. آزادی اظہار رائے اور پیکا اس پر لاگو ہونا اس ملک میں ایک بڑا کانٹا ہے. اور اگر آپ کسی اور کے مینڈیٹ پر بیٹھے ہوں تو عوام کی نظر میں آپ سب سے بڑے کانٹے ہوتے ہیں. اور یہ کانٹے ابھی گلاب ہاتھ میں ہیں. یہ کانٹے جب چبھیں گے، سرکل جاری ہے، یہ سفر جاری ہے، تو اس وقت ان زخمی ہاتھوں کو پتہ چلے گا کہ ان کانٹوں کے چبھنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. شاعرانہ بات ہوگی. جب اور یہ جو میثاق جمہوریت ابھی مظہر بھائی نے کہا تھا، میثاق جمہوریت میں کیا کچھ نہیں لکھا تھا ان دونوں جماعتوں نے. پی ڈی ایم کے 26 نکات میں کیا کچھ نہیں لکھا تھا ان 13 جماعتوں نے، اور کیا وعدے نہیں تھے مسلم لیگ کے منشور میں ہمارے لیے، اور کیا کچھ خواب نہیں دکھائے تھے ہمیں مسلم لیگ نون نے. اور پھر اس کے اینڈ پہ ہمیں کیا ملا، وہ آپ کے سامنے ہے، سب کچھ سامنے. اور اگر یہی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ بھی مشکوک ہو جاتی ہے اور وہ سیٹ پہ اس سیٹ کو انجوائے کرتے ہیں، تو کہاں کی جمہوریت، کہاں کا میثاق، کہاں کی آئین، کہاں کی قانون، کہاں کے پھول، کہاں کے کانٹے. جہاں تک کہ آپ نے ابھی عمران خان صاحب کی بات کی، عمران خان صاحب کا ایک تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک حکمت عملی ان کی سامنے نہیں آئی. مجھے نہیں لگتا یہ وقت مناسب ہے تحریک کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی ایک دشمن ہمارے سر پر ہے، ہم نے بڑا ایک مارکا جیتا ہے، دشمن سر پر ہے، دوسری طرف توجہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا حکمت عملی اور مقصد واضح نہیں ہے. تیسرا لیڈ کون کرے گا، اس پر بھی کوئی ابھی بہت ساری چیزیں عمر ایوب لیڈ کر پائیں گے. اور نہیں، ایک آخری جملہ، پارٹی اختلافات اور آپسی گروہ بندیاں، اور پھر جو یہ ہے کہ آپ آگے عید ہے، آگے محرم ہے، آپ کیا کر لیں گے اس موسم میں، اس وقت میں، تو بہت سارے سوالات ہیں.